ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا، ہم نے بھی بزرگوں سے سنا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایک مسیحا ہوتا ہے. جب انسان دکھ میں، تکلیف میں، پرابلم میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کے لیے ایک مسیحا کا کام کرتا ہے. میں زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، آئیے آپ کو ایک ایسی ڈاکٹر سے ملاقات کرواتے ہیں. میرے لیے تو وہ میری بڑی بہن ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر گرد و نواح کے جو قصبے ہیں، گاؤں ہیں، وہاں کے لوگوں کی ایک طویل مدت سے خدمت کر رہی ہیں یہ اور ان کے مرحوم و مغفور خامد بڑا طویل عرصہ غریب مساکین اور باقی لوگوں کی بھی جو ہے وہ ہیلپ کرتے رہے، فزیکلی اور فائنینشلی بھی. آئیے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. گائنیکالوجسٹ ہیں، نام ہے ڈاکٹر تقدیس. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کلینک کا کیا سیٹ اپ ہے، اس میں کون کون سے ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں اور یہ کیسے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے کہ کب سے آپ اس کلینک کو چلا رہی ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار سچ اے گڈ انٹروڈکشن. شادی کے بعد ہم لوگ مسقط چلے گئے. وہاں سے جب ریٹرن ہوا تو وی سرو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل فار مور اور لیس 8 ایئرس. اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی بڑی خواہش تھی کہ ہمیں اپنا پرائیویٹ سیٹ اپ جو ہم چاہتے ہیں، جس طرح سے ہم سرو کریں اپنی کمیونٹی کو، وہ آپ کو پتہ ہے کچھ اداروں میں رہ کے پاسبل نہیں ہوتا. تو دیٹ واز دا مین انٹینشن کہ الحمدللہ 2013 میں ہم نے اسٹارٹ لیا. اور اللہ کا بڑا کرم ہے، میں نے ان کا بہت ساتھ دیا. مجھے ایسا ہی کہنا چاہیے کیونکہ زیادہ ویژن انہیں کا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی اسپیشلٹیز کو زیادہ الحمدللہ، جیسے باقی اسپیشلٹیز بھی ہیں ہمارے ہاسپٹل میں، کیونکہ ملٹی ڈسپلنری کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے آج کل چلتے ہیں، ایک ڈاکٹر تو سارے کام نہیں کرتا ہے. تو مینلی اٹ از گائنی اینڈ آئی فیسلٹی. ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی اللہ کی رضا سے 2020 میں آپ کو شاید کووڈ کا شکار ایگزیکٹلی. تو لیکن ان کا جو ایک مشن تھا کمیونٹی کو سرو کرنے کا، غریبوں کو بھی لے کے چلنے کا، وہ اگر میرا خیال ہے لیٹر آن ہمت، اللہ کی مدد الحمدللہ شامل حال ہوتی ہے، تو وہ میں نہ کرتی تو پھر بات تو نہیں رہ جانی تھی. ایگزیکٹلی. تو وہ اسی مشن کا ایک حصہ ہے، بہت بڑا یہ ایک حصہ ہے کہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو گائنی کا الحمدللہ ڈاکٹر یہاں پہ فل سیٹ اپ ہے. جیسے مین جو آبسٹرکٹک پیشنٹس ہیں یہاں پہ ہر قسم کے ریفرل ہم لے لیتے ہیں، لیکن چونکہ ایپیڈورل کی بھی فیسلٹی ہے، پین لیس لوگ کہتے ہیں ڈیلیوری کرانی ہے، تو اللہ کا شکر ہے وہ ساری فیسلٹیز ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن، چونکہ گائنی کا ذکر شروع ہوا ہے، تو ہمارے دیہاتوں میں، گاؤں میں، وہاں کے لوگوں کو نہ تو گائنیکالوجسٹ کا پتہ ہوتا ہے، نہ گائنی کے ایشوز کا پتہ ہوتا ہے. تھوڑی سی اویئرنیس چلے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی ویمن وہ پریگنٹ ہے یا اس کا کچھ ایشوز ہیں، جو ویمنس کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کو جو جیسے دیہاتوں میں، گاؤں میں چھوٹے چھوٹے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان سے وہ میڈیکیشن لے کے، تو اگر پین ہے، اووری پین ہے یا کڈنی پین ہے، کوئی بھی پین ہے، تو وہ میڈیکیشن وہی سے لے کے تو وہی پہ وہ سفر کرتی رہتی ہیں. ان لوگوں کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ان کو سب سے میرا خیال ہے اہم تو یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ریفر کر دیتے ہیں یا راستہ دکھا دیتے ہیں، وہ تو دی بیسٹ ہے. لیکن میں تو کہتی ہوں شکر اللہ کا کہ کچھ نہ کچھ ان کو اویلیبلٹی ہے. آپ سوچیں، کچھ پیشنٹ سے میں پوچھتی ہوں آپ کہاں سے آئیں؟ جی ہم کوہستان سے آئے ہیں. تو شٹر کر دی اتنی دور سے، بھئی آپ کیسے آ گئے؟ تو یہی سوشل میڈیا سے ہی کچھ پتہ چلتا ہے کہ پرابلم حل نہیں ہو رہی، تو الحمدللہ دے اپروچڈ اور ان کا پھر مسئلہ اللہ کا شکر ہے حل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اویئرنیس اور ایجوکیشن آف دوز پیپل جو ان کو سرو کر رہے ہیں، مڈ وائفس ہیں، دائیاں ہیں، ان کو تھوڑا سا بھی اگر ہم انکریج کریں کہ وہ تھوڑا کوئی کورس کر لیں یا اپڈیٹ کر لیں، تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتی ہوں کہ بلیڈنگ ایک دم زیادہ ہو جاتی ہے،
تو ان علاقوں تک اب ہمارے پاس بھی 2-3 ہی ڈرگس رہ گئی ہیں جن کو ہم لے کے چلتے ہیں، ان کی اویئرنیس دینے کے یہ انجیکشنز وہاں پر اویلیبل ہوں، تو ہم کہیں جانے اللہ کا شکر ہے بچ سکتی ہیں. تو یہی ہے کہ ان کی اگر ہم تھوڑے اپروچ کریں، ان کو بتا دیں جا کے، یا سوشل میڈیا کے تھرو یا کسی طرح سے کوئی ایسا سسٹم ہو کہ ان کو ہم تھوڑا بتا سکیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ چینج کر لیں اور ریفر کر دیا کریں. ٹائملی ریفرل بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک اور امپورٹنٹ کویسچن ہے، چونکہ میں جب سے پاکستان آیا ہوں میں نے ایک تو اپنے ایریا میں اموات سنی، بلکہ ایک جنازے میں شریک ہوا. ایک خاتون جو ہے وہ ماں اور بچے دونوں کی ڈیتھ صرف اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ کسی اچھے ہاسپٹل تک نہیں گئے، اور وہ آپریشن کے ذریعے بچہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. اس حوالے سے بھی کوئی تھوڑی سی اویئرنیس؟ جی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا. مجھے بھی کچھ 2 سال پہلے ایک بڑی ایسی بات پتہ چلی کہ جی فتح جنگ کا علاقہ تھا، تو بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن ایک جنرل کانسیپٹ ہوتا ہے جی ہاسپٹل گئے تو آپریشن ہو جائے گا. تو وہ انفارچونیٹلی پلیسنٹا پریویا ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں پلیسنٹا پہلے ہوتا ہے اور بیبی بعد میں ہوتا ہے. ویری انفارچونیٹ کیس. وہ جب خاندانی دائی ہوتی ہے، ڈیلیور کیا تو آف کورس نہ ماں بچی نہ بچہ، تو اس میں صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے جی اللہ دی مرضی. خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت یا کوئی ایسا آؤٹ کم ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے میڈیا اور یہ چیزیں ڈاکٹرز کو کتنا بدنام کرتے ہیں. تو وہ یہی وہی بات ہے نا کہ اگر وہ یہ کر لیں کہ سیف ڈیلیوری، پرائمری کیئر سینٹرز ہیں اور اس کے بعد سیکنڈری ہے، ریفر کر دیں، پتہ چل جائے، 1-2 الٹرا ساؤنڈ ہی کروا لیں. ایک بھی میں کہتی ہوں 5 مہینے میں الٹرا ساؤنڈ ہو جائے تو دیٹ از مور دین انف کہ پتہ تو چل جائے کہ چیزیں کیسی ہیں. تو ہم کئی اللہ خیر کرے کہتے ہیں نا، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے قابل کے متفاق ہے. تو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگر ہم اس میڈیا کے ذریعے سے اویئرنیس جسے کہتے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے کہ بھئی آپ کیس آپ کو مشکل لگ رہا ہے یا بلیڈنگ کا کیس ہے تو آپ پراپر طریقے سے اس کو ریفر کرتے ہیں تو الحمدللہ اس میں کوریج آ سکتی ہے. اسی طرح ایک اور ایشو جو ہے وہ یہاں پہ دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر جگہ پہ جو ینگ ایج میں جن لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں جو ہوتی ہے وہ اگر نانی دادی پاس نہ ہو یا وہ تلاش معاش میں کسی اور شہر میں وہ مائگریٹ ہو جاتے ہیں، پیرنٹس پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو دے کانٹ ہینڈل دا کڈس، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا بچوں کو کھلانا کیسے ہے، پلانا کیسے ہے. ان کے لیے کچھ تھوڑی سی اگر آپ جی یہ جو آپ نے پوائنٹ کیا نا، یہ فیملی سسٹم یہ بہت پیارا سسٹم ہے. کہنے کو تو نانیاں دادیاں بڑی پوائنٹ آؤٹ لگتا ہے کہ ہر بات غلط کر رہی ہیں، گوگل کچھ کہہ رہا ہے، میں تو اس کو ڈاکٹر گوگل کہتی ہوں کہ جی ڈاکٹر گوگل نے کیا کہا ہے، تو جی انہوں نے یہ بتایا ہے. میں نے کہا تو پھر علاج بھی ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں، میڈیکیشن وی آر اوور ہیئر. تو میرا خیال ہے گائیڈنس ایک تو یہی ہوتا ہے فیملی کی ہے، لیکن جب اینٹی نیٹل وزٹس ہوتے ہیں اس میں بھی اگر ہم اس کپل کو بتاتے رہیں کہ بھئی اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، اور ایک اینٹی نیٹل کلاسز ہیں. ہم جیسے لوگ بھی جو آؤٹر کنٹری سے الحمدللہ پڑھ کے اپنے کنٹری کو سرو کرتے ہیں، ہم بھی ایک لیول تک، جیسے میں پرسنل اگزامپل دوں تو ایک لیول تک جا سکتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں بہت بڑا کانسیپٹ ہے کہ جی خرچہ نہیں کرنا ڈاکٹر پہ. ویسے جائیں گے تو آپ دیکھیں خواتین کپڑے کی دکانوں پہ کتنا خرچ کر رہی ہیں، 50,000 ہزار کے جوڑے پہن لیے ہوتے ہیں. وہاں نہیں فیل I'm victim too by the way. تو میرا خیال یہی ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس اپروچ کرتے ہیں لوگ، ان کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کے ہر سوال کا جواب دینا، ان کو ٹائم دینا، دیٹ از دی پروبیبلی دی اونلی سولوشن. کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ میں جو ڈسٹینس ہے وہ بڑا کم ہونا چاہیے کہ وہ ڈرے نا. جیسے کبھی پیشنٹ کہتے جی فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، ہماری تو ہمت ہی نہیں جی. ایک اور کویسچن میرے ذہن میں بڑا امپورٹنٹ آ رہا ہے. پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن جو ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے what it is. ایگزیکٹلی آپ نے بہت پیاری بات کی. میرا خیال ہے 3 یا 4 مہینے پہلے کی بات ہے، میری ایک پیشنٹ نے، وہ بائی پولر کی پیشنٹ تھی، انہوں نے ڈسکلوز ہی نہیں کیا، فیملی نے بھی
اور پیشنٹ نے بھی. اور جب ڈیلیوری کے بعد اس کو پرابلم ہوئی, آئی مین شی کیم اوور ہیئر, آپ یقین کریں شاید میں اس کی کوئی, خیر اچھا نہیں لگتا تصویر لینا, لیکن وہ اپنے آپ کو نوچ رہی ہے, بال کھلے ہوئے ہیں, کوائٹ ایجوکیٹڈ گرل. تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اچھے اچھے گھروں میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ جو اثرات آ جانا تھنگس وہ ڈیولپ ہوا ہوا تھا. خیر پھر اس کو ایڈمٹ کیا, سائیکیٹرسٹ کو بلایا, 2-3 دن میں الحمدللہ وہ ٹھیک ہوگی. لیکن جو فیملی کی ایجوکیشن ہے نا اس بارے میں, وہ بھی بہت ضروری ہے. پوسٹ نیٹل آپ وزٹ میں تو دیتی ہوں, لیکن کوئی آتا ہی نہیں ہے. 80% لوگ نہیں آتے. جی کیوں نہیں آئے؟ جی ضرورت نہیں سی تھی, ایوری تھنگ واز فائن. تو لیکن بہرحال ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, قطرے سے ہی دریا بنتا ہے. اپنی ایفرٹ کو تو جاری رکھنا چاہیے. جن لوگوں کے گھر اولاد نہیں ہوتی, آج کل پاکستان میں بھی IVF جو ہے وہ بڑا کامن ہے. تو آپ چونکہ آئی ایم آسٹریلین سٹیزن, تو آپ آسٹریلین کمپنیز کے ساتھ کام کر رہی ہیں, تو IVF کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ جی اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو. IUI تک میرے سینٹر میں ہے الحمدللہ. اور IUI جو ہے, آئی کین گیو یو اے فگر کہ 70% لوگوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن باقی ڈیفینیٹلی بہت سارے کیسز ہیں جس میں کہ ہمیں IVF کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ پھر ہم انشاءاللہ مطلب ان دا فیوچر میرا پلان ہے. لیکن میں ابھی ایک کمپنی ہے, جیسے آپ نے آسٹریلین کو کہا, کتنا دیکھیں اچھا لگتا ہے نا, آسٹریلین سے ہے تو آسٹریلین کا نام, ان کے ساتھ میں ابھی سرو کر رہی ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جتنی ہمارے ریسورسز ہیں اس لحاظ سے کافی اچھے ریزلٹس ہیں. اپنے کلینک کا ٹیلی فون نمبر اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو 051 تو ہمارا یہ لوکل کوڈ ہے, 8315 یا 444/444 ہے, اس پہ کانٹیکٹ کیجئے. یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں اپنے سینٹر کے بارے میں. فرسٹ ڈسکسنگ دا گائنی اینڈ آپس میں پین لیس ڈلیوری بہت پاپولر ہے. میرے خیال 95% پیشنٹس آپٹیڈ فار دیٹ. مطلب پین کے بغیر ڈلیوری, بڑا اچھا اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے لیگاشور سے ہم نے ہسٹریکٹمیز شروع کی ہیں, جس کی کہ بہت پوسٹ آپریٹیو پین از ویری لیس اور آلموسٹ نیل کمپلیکیشنس لیٹر آن. کولپوسکوپی کی پوری سروائکل کینسر کی پوری چین ہے ہمارے پاس, اسٹارٹنگ فرام دا اسکریننگ ٹیسٹ, پیپ سمیئر, دین کولپوسکوپی اینڈ دین دا سرجری. پوسٹ نیٹل کلینکس ہیں, پوسٹ ویمن ویل بینگ کے کلینکس ہیں. ادر دین دیٹ آئی کی پوری سروسز ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. کافی 3-4 ڈاکٹرس ہیں ہمارے پاس, اور نیوٹریشنسٹ ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, وہ آپ کو لیٹر آن ان کا بارے میں ایک ایک کے بارے میں بتائیں گے. اور فزیو تھراپسٹ ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. تو اٹ از الحمدللہ فل ملٹی ڈسپلنری سینٹر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے ٹائم کا اور اتنی بریف گفتگو کا. جیسے آپ نے کہا اپنی گفتگو میں کہ ایوری ڈراپ کاؤنٹس, تو قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. مایوسی کفر ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ مجھے خیر یہ کہنے کی ضرورت نہیں, اگر کوئی مستحق یا غریب آدمی بھی ہے اور وہ افورڈ نہیں کرتے میڈیکیشن یا ڈاکٹر کی فی, تو ڈاکٹر صاحبہ ویسے بھی بہت وہ اس روم میں حل ہو جاتا ہے مسئلہ. وہ کسی کو باہر نہیں پتہ چلتا, اوپنلی نہیں ہے, لیکن وہ پھر اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. تو آپ کسی کو نو نہیں کہنا. آپ اس کلینک کا وزٹ کریں میرے کہنے پہ, اور اگر کسی قسم کا بھی پرابلم ہو, آج ہو سکتا ہے یہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھری لمبی عمر عطا کرے. اسی طرح آپ کمیونٹی کی یہاں پہ خدمت کرتی رہیں. پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ہے اویئرنیس. آپ جب بھی کسی قسم کا کوئی ایشو ہو, ویمن ہیلتھ کے حوالے سے ہو یا مین ہیلتھ کے حوالے سے ہو, تو پلیز وہ ٹوٹکوں پہ نہ جائیں اور ان چیزوں پہ نہ جائیں. کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور عطائی ڈاکٹرز جو ہیں ان سے, اور جو نیم حکیم خطرہ جان والے ڈاکٹرز ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں. جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ پبلک کو سرو کرنے میں دیا, ان کے پاس جائیں, جن میں سے ڈاکٹر تقدیس صاحبہ ایک ہیں. نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ رجا تاثیر کو اجازت دیجیے.
پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔